أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فرمایا ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو. جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ کر، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ، مجھے ہرگز مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان ہے؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار تو نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود فرما بردار بن کر رہوں. فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہیں کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. پس دیکھ لو جنہیں خبردار کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا تو ان سے یہ نہ ہوا کہ ایمان لے آئیں. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. محترم سامعین، اللہ پاک کا بے حد احسان عظیم ہے. تقریباً 2 سال سے اوپر کا عرصہ گزر رہا ہے. ایک وہ وقت تھا جب ہم نے
قرآن پاک کی پہلی آیت کا ترجمہ کیا تھا۔ آج الحمدللہ 11واں پارہ سورۃ یونس پڑھ رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور اس کا عنوان ہے ھدی للناس۔ جیسے بلب ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ روشنی دینا۔ جب تک وہ دیتا رہے گا خوبصورت بھی لگے گا اور گھر والے پسند بھی کریں گے۔ جب مقصد ختم ہو گیا تو اس کو اٹھا کر کباڑ خانے۔ پنکھا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، وہ پورا کر رہا ہے۔ جو چیز بھی دنیا کے اندر آئی ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے آئی ہے، اور اسی طرح اللہ کا پیارا قرآن یہ اپنا مقصد اپنے اندر خود بیان کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے ھدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ دکھانے آیا ہوں۔ قرآن پاک سے محبت کرنی چاہیے۔ دو چار بڑی قیمتی باتیں عرض خدمت کر رہا ہوں۔ تقریباً 1.5 ماہ سے میری طبیعت نہیں ٹھیک، تسلسل درمیان میں ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ پاک مجھے توفیق دیں، سارا اللہ کی توفیق سے ہے، اور آج کا عنوان بھی اللہ کی توفیق ہے۔ بہت ساری باتیں قرآن پاک کی آیات سے تلاوت کروں گا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، دعوت دے رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے راستہ میں قبول ہوئے اللہ کی توفیق سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام حضرت عبد الغفار ہے، یہ لقب ہے نوح۔ میں بڑے حوالے کی تلاش میں تھا، اللہ کیا مجھے رات کو حوالہ مل گیا۔ روح المعانی ایک کتاب ہے، حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ان کا نام عبد الغفار تھا۔ یہ جا رہے تھے، ایک گلی میں کتا اس کو خارش تھی، ان کے قریب سے گزرا، انہوں نے اس سے تھوڑی سی نفرت کی، حقیر سمجھا۔ اللہ نے اس کتے کو زبان دے دی۔ کیا زبان دی؟ کہا اے عبد الغفار، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو۔ سبحان اللہ۔ تم مجھے دیکھتے ہو کہ مجھے خارش ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ بنانے والا کون ہے۔ بنانے والے کو نہ دیکھا، مجھے دیکھتے ہو۔ نوح علیہ السلام اس بات پہ اتنا روئے کہ ان کا نام نوح بن گیا۔ نوح کا معنی رونے والا۔ میں ایک حدیث پاک کے اندر پڑھ رہا تھا، میرے پاس وہ کتاب پڑھی ہے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ان کے پاؤں کے نیچے ایک چیونٹی آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، تو نے اتنی چیونٹیاں تو بنائی ہیں، اس کو نہ بناتا تو کیا بات تھی۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا اے نوح، اے موسیٰ، تو اب مجھے بات کر رہا ہے، میں تجھے کیا بتاؤں یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے؟
فرمایا یہ چمٹی کہہ رہی ہے اے اللہ تو نے اتنے نبی بنائے ہیں، اگر موسیٰ کو نہ بناتا تو کیا بات تھی۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا، اور اللہ پاک نے مجھے توفیق دینی ہے۔ کوشش کیا کرو جب درس قرآن ہو قریب قریب بیٹھا کرو، دور ایسی بات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سامعین کو بات اچھی نہیں لگ رہی۔ کوشش کیا کرو، اور دل میں ارادہ کیا وہی مثال کہ بنانے والا۔ تو جب درس قرآن ہو شوق سے قریب اس نیت سے بیٹھو کہ ہم تو قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بہت ساری آیات میں پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ کا ذوق ہو تو پڑھوں گا قرآن پاک سے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال سے اوپر ہے، کم و بیش 50 سال یا 80 سال ان کی عمر تھی جب ان کو نبوت ملی، اور پھر 950 سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور 950 سال کی محنت کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ 80 یا 82 مسلمان ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ عنکبوت 20واں پارہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ سبحان اللہ، دل کرے تو آنکھ چھوڑے کرو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں قرآن پاک کے اندر پڑھ رہا تھا، میرا ذوق ہے، میں ہمیشہ قرآن میں رہتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر پڑھ رہا تھا کہ جس طرح آدمی ہوٹل پہ جاتا ہے تو ویٹر کو بلاتا ہے تو گلاس مارتا ہے نا میز پہ، وہ آتا ہے، جی کیا حکم ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ فرمایا جب جنت میں جنتی جائیں گے تو وہاں جو ویٹر ہوں گے نا، خدام، ان کو بلانے کے لیے گلاس نہیں مارنا پڑے گا، وہاں کہا جائے گا سبحان اللہ۔ کیا کہا جائے گا؟ سبحان اللہ۔ جب سبحان اللہ کہا جائے گا تو فرشتہ خادم حاضر ہو جائے گا، کیا حکم ہے۔ اس لیے جنہوں نے جنت میں جانا ہے ابھی سے مشق کر لو، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہاں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ 50 کم 1000 سال تھا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال کا ذکر اللہ پاک نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے، اور پیدا ہوتے نبوت تو نہیں ملی تھی نا، اور پھر 950 سال انہوں نے نبوت کا فریضہ انجام دیا، اور ان کو نوح علیہ السلام نے کشتی بھی بنائی، اور پھر اس کشتی کے اندر اپنے ایمان والے ساتھیوں کو سوار بھی کیا۔ پھر کشتی چلتی چلتی جودی پہاڑ پہ آئی، رکی، پھر نیچے اترے، پھر اس کے بعد بھی کچھ عرصہ گزارا، تو تقریباً 1000 سال سے اوپر کا عرصہ ہے۔ تو اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ تو آج کے بیان کو عنوان کیا ہے؟ سبحان اللہ کی توفیق۔ بس اسی پہ میں آیات پڑھوں گا اگر آپ کا ذوق ہو تو۔ کیا عنوان ہے؟ اللہ کی توفیق۔ اللہ کی توفیق۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، یہ بھی قرآن پاک کے اندر۔
اللہ کی قدرت ہے. اللہ پاک اگر توفیق نہ دینے پہ آئیں، اگر توفیق نہ دینے پہ آئیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو توفیق نہ دیں، اگر اللہ پاک توفیق نہ دینے پہ آئیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو توفیق نہ دیں، اگر اللہ پاک توفیق نہ دینے پہ آئیں تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو توفیق نہ دیں، اگر اللہ پاک نہ توفیق دینے پہ آئیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو توفیق نہ دیں، اگر اللہ پاک نہ توفیق دینے پہ آئیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو توفیق نہ دیں، اگر اللہ پاک توفیق دینے پہ آئیں فرعون کی بیوی مائی آسیہ کو توفیق دے دیں. سبحان اللہ. یہ ذکر کہاں ہے؟ تھوڑا سا اونچا بولو. ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. آج کا عنوان کیا ہے؟ اللہ کی توفیق. اللہ کی توفیق. اب توجہ کرو. 28واں پارہ سورۃ التحریم. اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ فرعون. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو صرف مال گلشید ذمے، باقی انت ضرورت ہے ہی کوئی نہ. کہ قرآن چنگا نہیں لگتا پیا تو اچیا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح. آگے کیا فرمایا؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کا فرما کے معاملہ میں نوح اور لوط کی بیویوں کے بطور مثال بیان کیجئے. فرمایا وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی بیویاں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلہ میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکی. اللہ خود ارشاد فرما رہے اللہ نہ توفیق دے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو توفیق نہ دے. اللہ نہ توفیق دے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو توفیق نہ دے. اللہ نہ توفیق دے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو توفیق نہ دے. اور اگر اللہ پاک توفیق دینے پہ آئیں، اللہ کا باغی، اللہ کے مد مقابل کھڑے ہونے والا، خدائی دعوے کا اعلان کرنے والا، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا اس نے کہا تھا فقال انا ربکم الاعلی. سبحان اللہ. اس نے خود کہا تھا میں تمہارا بڑا رب ہوں. خدائی دعویٰ کرنے والا اگر اللہ پاک توفیق دینے پہ آئیں اس کی بیوی کو اللہ پاک اسلام کا خزانہ عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک جگہ یوں ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، سلام ہو، سلام ہو میری بیوی آسیہ پہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تو میں آپ کی بیوی ہوں، مجھ سے پہلے وہ کون سی بیوی ہے جسے آپ سلام کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خدیجہ تو نہیں جانتی ایک ایسی عورت ہے جو فرعون کی بیوی تھی، اتنے پریشان حال میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں
کٹن مرائل میں اس نے اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ پاک نے اس کو اتنا رتبہ دیا ہے کہ اللہ پاک جنت میں اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون۔ سبحان اللہ۔ ادھر کیا فرمایا؟ امرأة نوح، ادھر کیا فرمایا؟ امرأة فرعون۔ امرأة کا مطلب بیوی۔ فرمایا مثال بیان کیجئے نوح کی بیوی کی۔ یہاں کیا فرمایا؟ مثال اللہ بیان فرماتے ہیں سبحان فرعون کی بیوی کی۔ سبحان اللہ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، فرمایا اہل ایمان کے معاملہ میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرماتے ہیں جبکہ اس نے دعا کی تھی، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے۔ روایات کے اندر آتا ہے فرعون نے 70 کوڑے جب برسائے، اس سے زیادہ بھی ہوگا، کوڑے برساتا رہا، وہ کبھی بے ہوش ہوتی کبھی ہوش آتا، لیکن جب وہ کوڑے برساتا تو ہنسنے لگتی، کوڑے برساتا ہنسنے لگتی۔ فرعون نے کہا سمجھ نہیں آتی، پہلے تو روتی تھی اب ہنس رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ مجھے پتہ ہے تجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مائی آسیہ کیا کہتی ہیں؟ مائی آسیہ کہتی ہیں جب تو مجھے مار رہا تھا میں نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ یہ جو میں مار کھا رہی ہوں اس کے بدلے میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ اب جب تو مارتا ہے اللہ پاک پردے ہٹا کر مجھے جنت کا مکان دکھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب میں جنت کا محل دیکھتی ہوں تو اس لیے مسکراتی ہوں۔ اب تکلیف مجھے بھول گئی، اب میری آنکھیں ادھر لگی ہوئی ہے، تکلیف بھول گئی ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہ اللہ پاک کی توفیق ہے۔ کیا ہے؟ اللہ پاک کی توفیق ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی دعوت دی لیکن بیٹے نے انکار کر دیا۔ جب بیٹے نے انکار کیا حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، او میرے بیٹے اس طرح کر، یہ جو سیلاب آ رہا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، تو جلدی کر، جلدی اس جودی پہاڑ پہ آ جا۔ آگے سے بیٹا کیا کہنے لگا؟ میں تو نوح علیہ السلام نے فرمایا جلدی اس کشتی کے اندر آ جا۔ آگے سے وہ کیا کہنے لگا کہ اس کشتی سے پہنچنے سے پہلے میں جودی پہاڑ پہ پہنچ جاؤں گا، مجھے سیلاب کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے پہاڑ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نوح بات اس طرح ہے
کہ اللہ پاک کا حکم ہے، فرمایا اللہ پاک نے اس کو تیری اولاد سے بھی نکال دیا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، فرمایا اے نوح اللہ پاک نے اس کو تیری اولاد سے بھی نکال دیا ہے، فرمایا اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو میرا عنوان بھی یہی تھا، اگر اللہ پاک نہ توفیق دینے پہ آئے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی توفیق نہ دیں، نہ توفیق دینے پہ آئے نوح علیہ السلام کی بیوی کو بھی توفیق نہ دیں، نہ توفیق دینے پہ آئے لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی توفیق نہ دیں، توفیق دینے پہ آئیں اللہ پاک فرعون کی بیوی کو توفیق دے دے، سبحان اللہ، فرعون کی بیوی کو بھی توفیق دے دے۔ ماشاءاللہ آپ 7 ماہ والے ہیں، میری طبیعت ہے کوئی عالم بھی کھڑے ہو کر بیان کرے نا، اس کی بات میں اتنی پختگی نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کا قرآن نہ پڑھے، جب تک اللہ کا قرآن نہ پڑھے۔ جب اللہ کا قرآن پڑھتا ہے وسوسے خدشات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ میرا لگن شوق اللہ کا قرآن رہا ہے، میں ہر وقت کوشش کرتا ہوں اللہ پاک کے کلام سے باتیں نکالوں اور اس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ میں 1-2 باتیں اور عرض خدمت کرتا ہوں، اللہ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کیا ارشاد فرماتے تھے؟ فرمایا میں یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ سبحان اللہ، ہوں تو سارے چ آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تالے توڑ دیو آکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اگر 7 مہینے قبول کراونے نے اچھی آکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، علماء جمعے پہ پڑھتے ہیں، کبھی ہم غور نہیں کرتے، کبھی غور کریں نا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ بے شک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا، وہاں سروزے کی جماعت آئی ہوئی تھی، ان میں کچھ ایسے آدمی تھے وہ جنہوں نے بیان سنا تو وہ سروزہ ختم ہوا گھر گئے تو ایک دن پھر آ گئے، اسپیشل اس جمعے آئے، کہنے لگے قاری صاحب یہ جو آپ نے پڑھا نا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، یہ مجھے اتنا پسند آیا ہے میں اپنا علاقہ چھوڑ کر اسپیشل جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ سبحان اللہ، عقیدہ بنتا ہے، عقیدہ ایمان و یقین کا نچوڑ ہے۔ ہدایت کسے ملتی ہے؟ جس سے اللہ چاہتا ہے۔ ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، 6 نمبر کا خلاصہ بھی یہی ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ فرمایا جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہے، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرنے پہ آئے
فرمایا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، مجھے تو یوں نقشہ نظر آتا ہے۔ فرمایا چاہے انبیاء بھی اپنی اولاد پہ، انبیاء بھی اپنی بیویوں پہ محنت کرتے رہ جائے، محنت کرتے رہ جائے، کرتے کرتے جس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال لگائے ہیں، اپنی بیوی کو بھی دعوت دی ہے، اپنے بیٹے کو بھی دعوت دی ہے، اپنی قوم کو بھی دعوت دی ہے۔ قوم نے پتھروں کی برسات تو کی ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ اس میں کیا حکمت ہے اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں۔ فرمایا انبیاء کا کام ہے دعوت دینا، ہدایت دینا ان کا کام نہیں ہے، ہدایت تو میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ جسے چاہے توفیق دے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ میں کبھی کبھی روتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں۔ تمہارے علاقوں کا مجھے نہیں پتا، جنگ کے حالات دیکھتا ہوں، جنگ کے کم و بیش، جنگ کے اندر 2-2.5 ہزار مساجد ایسی ہیں جن کے اندر علماء امام خطیب ہیں، جن کے اندر علماء امام خطیب ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اس جنگ کے اندر 20 مساجد بھی ایسی نہیں جن میں درس قرآن ہو رہا۔ 20 مساجد، 10 بھی بڑی مشکل سے ہیں۔ اتنا دل دکھتا ہے۔ حالانکہ امام خطیب صاحب کو کس لیے رکھا گیا ہے؟ اسی کام کے لیے۔ ہم جب علیحدہ ملتے ہیں نا اپنے علماء سے، پوچھتے ہیں، ایک ہی جواب آتا ہے، لوگ برداشت ہی نہیں کرتے، لوگ سنتے ہی نہیں۔ میرا اللہ گواہ ہے، مجھے تو بیان کرتے کرتے کم و بیش 34 سال ہو گئے ہیں۔ میرا اللہ گواہ ہے، یہ مار گلشیر صاحب بیٹھے ہیں، ایک وہ وقت تھا یہ اکیلا بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس وقت بھی 1.5 گھنٹہ درس قرآن دیا ہے، اور یہی سوچ ہوتی تھی کہ کوئی سنے یا نہ سنے، یار اس قرآن کی برکت سے ہمیں تو ہدایت مل رہی ہے۔ کبھی یہ شوق نہیں رکھا کہ محلے والے اکٹھے ہوں گے، ہزاروں میں اکٹھے ہوں گے، نہیں، باتیں بہت ساری تھی، ساتھی تنگ نہ ہو جائیں، آخری بات کہہ دیتا ہوں۔ آپ ایک ہی کہہ رہے ہو، باقی خاموش بیٹھے ہو۔ بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ یہ تبلیغی جماعت والے، ہم بھی تبلیغی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے سروے کیا ہے، بدھ والے دن اور اتوار والے دن مغربی ممالک کے اندر، یہود و نصارہ کے اندر زیادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ کس دن؟ بدھ والے دن اور اتوار والے دن زیادہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا، فرمایا ان دنوں میں پاکستان میں گشت زیادہ ہوتے ہیں، ان دنوں میں پاکستان میں گشت زیادہ ہوتے ہیں۔ واہ میرا اللہ تیری قدرت، محنت ادھر ہو رہی ہے، رزلٹ ادھر آ رہا ہے۔ محنت ادھر ہو رہی ہے، نتیجہ ادھر آ رہا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اور درس قرآن میں یہاں دیتا ہوں اور اس کا رزلٹ میں جمعے پہ دیکھتا ہوں، تقریباً 800-900 آدمی ہوتا ہے، حالانکہ درس قرآن تو ادھر ہے۔ جب میں نے وہاں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، کم و بیش 35 آدمی یا 50 آدمی تھا۔ بس اسی طرح جس طرح تبلیغی جماعت آتی ہے یا غمی خوشی پہ کوئی ملنے کے لیے آیا، اس نے بیان سنا، پھر وہ آنے شروع ہو گئے۔
دور دراز سے لوگ گاڑیوں پہ آتے ہیں اسپیشل بیان سننے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا میرا بیان سننے کے لیے آتے ہیں. اللہ کی قسم یا اللہ کبھی اس طرح میرا ذہن نہ بنانا. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم لوگ قرآن کے متلاشی ہیں. علماء نے بیان کرنا چھوڑ دیا ہے. بیان کرنا چھوڑ دیا ہے. قرآن پاک کو الماریوں میں رکھ دیا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں اکثر یہ تو سر پھرے ہے، یعنی جو درس قرآن دے وہ سر پھرے ہے. میں نے اکثر علماء سے پوچھا کیا بات ہے؟ ایک ہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بات یہ ہے قرآن پاک جو ہے وہ خالص توحید بیان کرتا ہے. جب مسئلہ حق بیان ہوگا سامعین میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے قاری صاحب ہمیں اٹیک کا نشانہ بنا رہے ہیں، بس ان کی تنخواہ کم کر دو، ان کی چھٹی کرا دو، ہمیں کیا ضرورت ہے مسجد چھوڑنے کی. اس لیے ہم نے قرآن رکھ دیا ہے کہ آرام سے مہینے کے بعد تنخواہ لیں گے اور اپنا آرام سے وقت گزاریں گے. او اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، کم و بیش میں نے 35 مساجد تبدیل کر لی ہیں. آج تک میں نے کبھی ایسا وقت نہیں گزارا کہ میرے پاس مسجد نہیں ہے. اور میں ایک چھوٹا سا خطیب ہو کر میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. ایک ہی بات ہے کہ اللہ قرآن کا خزانہ عطا کیا ہوا ہے. الحمدللہ 2 مساجد تو میرے پاس ہے. تو بات یہ ہے کیونکہ یہ بیان یوٹیوب پہ جائے گا اور ہزاروں لوگ سنتے ہیں، تو میں اس لیے آپ حضرات کی وساطت سے علماء کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہیں قیامت کے دن الگ لین نہ بن جائے. یہاں تو ہم فضیلتیں سناتے ہیں کہ علماء انبیاء کی کرسیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. وہاں ایسا نہ ہو کہ الگ لین میں آ جائیں اور حاضر جناب ہو جائے، وہاں کیا ہو جائے، شوکاز آ جائے، وہاں اللہ پاک کی ناراضگی نہ آ جائے کہ تم تو وارث تھے، تم نے کیا کیا ہے. اللہ کے بندو میں علماء کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ نے تمہیں قرآن کا وارث بنایا ہے. اپنی اپنی مساجد میں درس قرآن دینا شروع کر دو. اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب